الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الانعام میں ارشاد فرماتا ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا وہم لا یظلمون۔ جو ایک نیکی لائے تو اس کے لیے اس جیسی 10 ہیں، اور جو برائی لائے تو اسے بدلہ نہ ملے گا مگر اس کے برابر، اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے نیکی کو بیان کیا کہ جو نیکی لائے گا، ایک نیکی کرے گا تو اس کو 10 نیکیوں کے برابر ثواب ملے گا۔ نیکی ایک کرے گا، 10 کے برابر ثواب ملے گا۔ یہ تو اس آیت میں ہے۔ دوسری آیت میں ذکر ہے کہ ایک نیکی کا جو اجر ہے وہ 700 گنا ہے۔ اسی طرح یہ بھی بتا دیا گیا کہ جو نیکیاں انسان کرتا ہے اس کے اجر کی تعداد کتنی ہے، انسان اس کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ اس نیکی کا اجر لاتعداد بھی ہو سکتا ہے۔ انسان نیکی جتنی خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کرے گا اس کا اجر بھی اتنا ہی ہوگا۔ بس انسان جو نیکی کرتا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرے، کسی کو دکھانے کے لیے نہ کرے۔ آج ہم لوگ نیکیاں تو کرتے ہیں لیکن بہت سب کے سامنے یہ ہوتا ہے کہ فلانا دیکھے، مجھے متقی سمجھے، مجھے اچھا سمجھے۔ یہ نظر میں ہوتا ہے کہ سامنے والا یہ دیکھے اور مجھے اچھا سمجھے، میری تعریف کرے۔ تو جو یہ سمجھ کر نیکی کرتا ہے کہ سامنے والا تعریف کرے، تو جو نیکی کر رہا ہے وہ تو سامنے والے کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے، تو وہ تو نیکی اس کا کیا اجر ہوگا؟ وہ تو نیکی اس شخص کے لیے کر رہا ہے، وہ نیکی پھر اللہ کے لیے تو نہیں رہی۔ نیکی وہی باقی رہے گی، اسی کا اجر رہے گا جو اللہ کے لیے کی جائے گی۔ اس کا پھر اجر کتنا ہوگا؟ 700 گنا ہوگا یا اس سے بھی زیادہ ہوگا۔ تو ہمیں اپنی نیکیوں کو چیک کرنا ہے۔ اس لیے حدیث میں بتایا گیا نا کہ سیدھے ہاتھ سے خرچ کرو، الٹے ہاتھ کو، بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ انسان اگر روزہ بھی رکھتا ہے، نفلی روزہ، اس کا بھی اعلان کرتا ہے، جب تک 10 کو بتا نہ دے کہ میرا روزہ ہے، اسے سکون نہیں ملتا۔ تو پھر ایسے روزوں کا کیا فائدہ؟ نفلی عبادت بھی کرے گا، اگر تہجد پڑھتا ہے، رات کو نفل پڑھتا ہے، تو جب تک بتا نہ دے اسے سکون نہیں ہوتا۔ حالانکہ بتایا گیا کہ فرض عبادت دکھا کر کرو، نفل عبادت چھپا کر کرو۔ آج لوگ نفل کا چرچا کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، لوگوں کو بتا دیتے ہیں۔ حالانکہ روزہ ایسی عبادت ہے جب تک انسان بتائے نہ کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ آپ نماز پڑھو گے کوئی دیکھ لے گا، حج پہ جاؤ گے لوگ دیکھ لیں گے، زکوٰۃ دو گے تو دیتے ہوئے پتہ لگ جائے گا۔ لیکن روزہ ایسی عبادت ہے کہ بندہ جب تک اپنی زبان سے نہ بتائے سامنے والے کو پتہ نہیں چلتا۔ اس لیے روزے کا اجر بتایا گیا کہ اس کا اجر اتنا ہے کہ انسان اس کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ فرمایا روزے دار کے لیے میں ہوں۔ اللہ خود فرماتا ہے کہ اس کے لیے میں ہوں، یعنی کہ وہ روزے دار اللہ تعالیٰ کا دیدار کرے گا۔ تو نیکی جتنی خالص ہوگی، اللہ کے لیے ہوگی، اس کا اجر کتنا ہوگا انسان اس کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے اس امت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص کرم۔ فرمایا نیکی کا ارادہ کرو، نیکی لکھی جاتی ہے، برائی کا ارادہ کرو، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اسے لکھنا نہیں۔ ہو سکتا ہے میرا بندہ اس سے پلٹ آئے، دور ہو جائے، ہو سکتا گناہ نہ کرے، لیکن اس امت پر میرے آقا کا کرم ہے کہ یہ ارادہ کرے، اللہ فرماتا ہے کہ لکھ دو۔ ارادہ کرنے پر نیکی لکھی جاتی ہے۔ پہلی امتیں گناہ کرتی تھی، ان کے گناہ ان کے ماتھوں پر، ان کے گھر کے دروازوں پر لکھے جاتے تھے، لیکن یہ امت اللہ تعالیٰ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ امت ہے۔ اس کے گناہ اس کے چہرے پر، اس کے ماتھے پر، اس کے گھر دروازے پر نہیں لکھے جاتے۔ تو جو نبی اپنی امت کی دنیا میں پردہ پوشی کر رہے ہیں، ایک شاعر فرماتا ہے جو یہاں ہمارے گناہ کھلنے نہیں دیتے، وہ کب چاہیں گے کہ حشر میں ہماری رسوائی ہو۔ یہ سب برکتیں ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہم رات دن ان پر درود و سلام پڑھتے رہے ہیں، ہم ان کے احسانات کا کچھ
بدلہ نہیں دے سکتے۔ اللہ تعالی ہم پر خاص کرم فرمائے، رحم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔